مجھے کسی کے بابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بابوں کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو نہیں لا رہا ہوتا, کتاب و سنت کو لے کے آ رہا ہوتا. اب چونکہ وہ ہے ہی اس کے مقابلے میں ہے تو اب میں کیا کروں. کہتے ہیں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو, یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. ایک فقیری حضرت کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا. فقیری والی چڑھ زولی تے بہنا پائی جو تھی اپنی مرضی نہیں, مرضی شہنشاہ والی چل رہی ہے. فقیری نام ہے اپنی مرضی کے ختم کر دینے کا. کہتے ہیں حضرت نے فرمایا جا دہلی کتب کے پاس تیری خبر لے. فرماتے ہیں میں دہلی آ گیا. اب کتب صاحب سے ملاقات تو نہیں تھی نا. کہتے میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں کوئی قطب الدین صاحب رہتے ہیں. تو حضرت کی عمر کم تھی اس وقت, جوانی تھی بالکل قطب صاحب کی, اور بچے کھیل رہے تھے اور حضرت بیٹھے ان کا کھیل دیکھ رہے تھے. کسی نے اشارہ کر کے کہا بھائی یہ ہیں قطب صاحب. تو بابا صاحب فرماتے ہیں چلا لیکن دل میں پھر وسوسہ ہے بھائی, پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا. پیر تے ملیا لیکن ملیا منڈا. فرماتے ہیں جب میں قریب گیا نا تو مجھے آپ نے کھڑا کیا اور اپنے حجرے میں چلے گئے. کہتے جب باہر آئے نا تو داڑھی سفید تھی اور بوڑھے ہو چکے تھے, اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید ہوں تیرا پیر ہو یہاں کہ نہیں ہوا. بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں قدموں میں گر گیا, میں نے کہا حضور معافی دے. بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں قدموں میں گر گیا, میں نے کہا حضور معافی دے. فرمانے لگے او فرید تو تجھے دکاندار سے کیا لگے, تجھے تو سودے سے قرض ہونی چاہیے. ہاں سودا نہ ملے گا تو پھر تو گلا کرنا, تجھے جوانیاں بڑھاپے سے کیا لگے. بہرحال باتیں تو بہت, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اسامہ ابن زید کے بارے میں. وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران ایک کافر سے جب میں لڑ رہا تھا, وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا کہ یہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے, لیکن دل میں قلق تھا, گلٹ تھا. کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول, اس طرح جنگ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا, لیکن پھر بھی میں نے اسے مار دیا. تو آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو نے اسے کیوں مار دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا. اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. اس جملے کو حضور رپیٹ کرتے رہے. جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. اور اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, کم از کم میرا یہ گناہ دھل جاتا. اسامہ ابن زید نے جو اجتہاد کیا وہ بالکل درست تھا. ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ڈر کے پڑھا, لیکن ظاہر میں غلطی کے چانس تو ہیں, ہو سکتا ہے ڈر کے نہ پڑھا ہو. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ایک کافر کو بھی رسول اللہ نے دیا جو آپ کو مسلمان علماء نہیں دیتے ہیں. جنید جمشید نے سامنے آ کے معافی مانگی, علماء نے کہا نہیں اندرونی مانگی. دیکھا آپ نے. تو اسامہ ابن زید کو جب حضور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا, تو اسامہ کو تو آگے سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس امت کے بڑے سے بڑے ولی, غوث, قطب, ابدال, وہ اپنے مریدوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں. کہتے ہیں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو کنٹرول میں رکھو, یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. اور وہ پوری کائنات ان کے سامنے اس طرح ہوتی ہے جس طرح تیلی کے اوپر رائی کا دانا. تو میں تو اولیاء اللہ کا سردار ہوں, اور میرے بارے میں آنے والے لوگ کہانیاں بھی کرائیں گے کہ کوئی ادنا صحابی بھی ہو, اسامہ تو بہت اعلیٰ صحابی ہے, ادنا صحابی بھی ہو, اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک گھوڑے کے نتھروں میں جو جا کے لگتی ہے اس کو بھی کوئی غوث, قطب, ابدال نہیں پہنچ سکتا. یا رسول اللہ جب غوث, قطب اور ابدال دل کا حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ میں نے واقعی دل چیر لیا تھا اور مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے. یہ کہا انہوں نے. تو پھر میں یہ اگر عرض کروں کہ اگر اسامہ ابن زید کسی کے دل کا حال نہیں جانتے تو باپ شاہی کوئی نہیں. ابو داؤد میں, ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے. کہ رسول اللہ میں وہ ہیرا نامی جگہ میں گیا تھا عراق میں, وہاں پہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو. اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. انہوں نے